بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک نے ذرا بلند آواز سے کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیباً مبارکن فی۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا، کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کس آدمی نے نماز میں کلام کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں کہا تھا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیباً مبارکن فیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے تھے کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندگیوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تم میں سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جائے نماز میں دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور شگافوں کو پر کر دیا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہے، ان کی بدترین صف پچھلی ہے، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی ہے، ان کی بری صف اگلی صف ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، جب مرد سجدے میں جائیں تو تم اپنی نظریں نیچے رکھا کرو تاکہ ان کے ازار چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں کو نہ دیکھ سکو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں بنو عمر بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لے۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا اے بنو نجار، تم اپنے اس بات کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں جیسا کہ تمہیں دیکھ رہا تھا، یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبر کو اکھاڑ دیا، ویران کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کے لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ، آخرت کے فائدے کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں، بس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے کس قبیلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجری اٹھا لے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا، جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بددعا دے دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ، ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا گیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ کے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔